بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو سیک آف نالج. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج کے لیکچر میں کلاس 8 کی تاریخ پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جو کہ اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اویلیبل ہے. اور اس کی امپورٹنس، اہمیت جب ذہن میں ہوگی تو ہسٹری کو سمجھنا اور یاد رکھنا اور اس کی حقائق کی بنیاد پر انالیسز حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کی آسانی کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں، آپ اس کو وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہماری خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک تاریخ، جو کہ 8 کلاس میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، اس کے ٹائٹل پیج پہ آپ دیکھتے ہیں اس کے لکھا ہے 1858 to 1947 کہ مطلب اس دورانیے کی تاریخ ہم اس بک میں پڑھیں گے کہ یہ دراصل وہ دورانیہ ہے جس میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت رہی، کہ انگریزوں نے بنیادی طور پر یہاں کون سے طریقے اختیار کیے. اس کا پس منظر بھی اسی بک میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے حکومت حاصل کی، کیسے وہ تجارت کی غرض سے آئے، کیونکہ وہاں پر ڈارک ایجز، غربت، بھوک بہت زیادہ تھی یورپ میں. ہندوستان اس زمانے میں سونے کی چڑیا تھا. یہ نہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ اگر چاہیں تو آپ بہت سارے یورپین رائٹرز نے، ہسٹورینز نے لکھا ہے اس موضوع پر کہ اس زمانے میں ہندوستان کی کیا حالت تھی اور خود یورپ کی حالت کیا تھی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے بھی بہت سارے مسلم اور غیر مسلم مورخین نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور باقاعدہ اس کا تفصیلات مکمل موجود ہیں. خود انڈیا آفس لائبریری لنڈن نے اس کی تفصیلات جاری کی ہیں، جو کہ ان کی ویب سائٹ سے دیکھی جا سکتی ہیں. مسلمانوں میں سے خصوصاً باقی بھی ہے، لیکن جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس حوالے سے ان کی جو بک نقش حیات ہے، اس میں باقاعدہ اس کی تفصیلات دی ہیں، جس کو الگ ایک چھوٹے بکلیٹ کی صورت میں بھی شائع کیا جا چکا ہے. انگریز سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے نام سے وہ اویلیبل ہے، اور اسی کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ اسی نام سے اس کو سرچ کر کے اس ویڈیو میں ان حقائق کو جان سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے تاریخی ریفرنس بھی جان سکتے ہیں، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر برطانیہ نے آنے کے بعد پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا طریقہ کار رکھا، اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے اس خطے کو کس طریقے سے محکوم بنایا. یہاں کے سیاسی، سماجی، معاشرتی نظام میں زندگی کو کس طرح سے پہلے سے مفلوج بنا کر پھر اپنے مقاصد کے لیے از سر نو تعمیر کیا. تعلیم، اخلاق اور باقی تمام چیزوں کو کس طریقے سے اس پہ اثر انداز ہو کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اپنے مرضی کے مورخین پیدا کر کے کس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کتاب میں جانیں گے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کہ مسلمانوں کی خصوصاً اس دور میں کیا حالت رہی، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرے حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے کون سی تحریکات اس دور میں چلیں، ان تحریکات کے کیا اثرات ہوئے، کون سے واقعات پیش آئے، اور بالآخر قیام پاکستان، جو کہ 1947 میں ہوا، یعنی ہندوستان میں سے 2 آزاد ملک ہندوستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے. تو اس کے حوالے سے ہم تمام چیزیں، تمام تفصیلات اس بک میں پڑھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا چیپٹر ہمارا پہلا چیپٹر برطانوی اقتدار کا استحکام. اس میں ہم یہ جانیں گے کہ برطانیہ کا، یعنی تاج برطانیہ کا، برٹش گورنمنٹ کی یہاں پہ حکومت کس طرح سے مستحکم ہوئی. اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو انتقال اقتدار. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ حقیقت میں 1757 کے بعد یہاں پر حکومت کر رہی تھی. بظاہر مغل حکومت موجود تھی، لیکن اصل اقتدار کمپنی ہی کے پاس تھا. تو اس کمپنی نے اقتدار اب یعنی 1858 میں
برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس کا پس منظر ہم جانیں گے۔ پہلا اس میں نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے یورپی اقوام کی نو آبادیاتی پالیسی۔ نو آبادیاتی پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آگے مزید تفصیل آ رہی ہے۔ یعنی یہ تجارت کی غرض سے مختلف دنیا کے علاقوں کا رخ کرتے تھے، وہاں پر مختلف سازشوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے قبضہ کر لیتے تھے۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح ہوا کہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور مختلف سازشوں کے ذریعے سے قبضہ کر لیا۔ اور اس میں کون کون سی ممالک زیادہ سر فہرست تھے، تو اس میں ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ باقی تمام اقوام سے انتہائی زیادہ آگے تھے۔ اب آتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 31 دسمبر 1600 کو قائم ہوئی۔ ملکہ الزبتھ اول کی منظوری سے قائم کی گئی، اور ہندوستان آمد جو کمپنی کی ہوئی وہ 1611 میں ہوئی۔ 1611 میں یہ ہندوستان آئے، تجارت کی غرض سے شروع میں آئے، اور مختلف سازشیں کر کے انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ جیسے کہ علاقوں کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ 1799 میں میسور کی سلطنت پر نواب حیدر علی سلطان ٹیپو کو شکست دے کر انہوں نے قبضہ کیا۔ سندھ پر 1843 میں قبضہ کیا، پنجاب 1849، اور اسی طرح سے اودھ کی ریاست پر 1856 میں قبضہ کیا گیا۔ فیصلہ کن لڑائی جو کہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی 1857 میں، اور یہاں کی تمام اقوام نے مل کر لڑی، اور اس میں یہاں کی تمام اقوام کو شکست ہوئی۔ بالآخر انگریزوں کا پورے ہندوستان پر قبضہ ہو گیا۔